آج ایسا صدیوں بعد ہوا ہے کہ 8، 9 اور 10 محرم یعنی یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا مبارک دن ایک ساتھ آ گئے ہیں، اور جب یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو ایسا موقع سالوں بعد آتا ہے۔ اس خاص موقع پر پانی کے گلاس پر اللہ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا سلام، یا مؤمنو 21 بار پڑھ کر دم کر لیں۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا آج اس عمل کو آزمائیں اور پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس عمل کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ 8، 9 اور 10 محرم کے دن بڑے بڑے اعمال، تسبیحات اور وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن پانی کے گلاس پر یا اللہ، یا سلام، یا مؤمنو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، یہ پانی کا گلاس آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اس پانی کے گلاس پر یا اللہ، یا سلام، یا مؤمنو کو پڑھ کر بیمار کی شفا کی نیت کریں گے تو بیمار کی بیماری جسم کی ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ شخص آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر کے لیے یہ پانی بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور یہ صرف 8، 9 اور 10 محرم یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کا خاص عمل ہے۔ اگر آج کے دن کو آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر پورا ایک سال پچھتانا پڑے گا۔ محرم کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ محرم کے ایک روزے کا بدلہ پورے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کو جو بندہ جان لیتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ محرم کا مہینہ کتنا فضیلت اور برکت والا ہے، ہم اپنی دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر چیز کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال پڑھیں۔ اللہ والو اس مہینے کی قدر کریں۔ آپ اس میں سے بہت سے لوگ محرم کے پہلے 7 دن لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ اب محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن ہے۔ پانی کے گلاس پر آپ نے اللہ کے یہ 3 نام، ایک قرآنی سورت مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ، یہ 3 اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ چاہے یہ وظیفہ 8 محرم کے دن پڑھ لیں، آپ چاہے 9 محرم کے دن پڑھ لیں یا 10 محرم والے دن پڑھ لیں۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعہ کو پڑھیں، ہفتہ کو پڑھیں، اتوار کو پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پورے 3 دن اور 3 راتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ محرم کی پہچان پانی سے ہوتی ہے۔ مسلمان کو پانی کی کمی، لوگوں نے پانی تک نہ پہنچایا۔ آج اس پانی پر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کے راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش ہمیں یہ اعمال کسی نے پہلے بتائے ہوتے تو آج ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہوتے، آج غربت کا یہ عالم نہ ہوتا۔ لیکن ابھی موقع مل رہا ہے تو اس وظیفے کو کریں، یقین کامل سے پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کے بے شمار فائدے ہوں گے۔ لاپرواہی کریں گے تو وظیفے کا نہ تو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کی حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ اب توجہ کریں، عمل کا طریقہ، عمل کی ایک ایک بات بتا رہا ہوں۔ یہ پانی جو آپ کے گھر میں سادہ استعمال کیا جاتا ہے، سادہ فلٹر کا پانی لے لیں۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، وضو کی حالت میں کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اللہ والوں نے پڑھا ہے، انہوں نے پاک صاف حالت میں کیا۔ آپ بھی پاک صاف حالت میں کریں۔ اگر آپ یعنی عورتیں خاص ایام میں ہیں تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد کر لے تو پورے سال کے لیے کافی ہو جائے گا، انشاءاللہ ہر مقصد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب دوستو، اس پانی کا استعمال کہاں اور کیسے کرنا ہے، ایک ایک نقطہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ پہلے عمل کا طریقہ سن لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اس عمل کو کر لیں۔ اگر 8، 9 اور 10 محرم یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن گزر گیا تو دوستو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، پھر آپ کو پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔
آج 8, 9 اور 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ پورا سال کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو غیب سے دور فرما دے گا، ہر بیماری کو شفا دے دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پانی کے گلاس پر سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے، ابراہیم کی آل اولاد کا ذکر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی، اپنے خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ یہ پانی کے گلاس پر آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد ہر صورت انشاءاللہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس پانی پر اگر آپ بیماری کے لیے پڑھیں گے تو بیمار کی بیماری جسم کے ریشے ریشے سے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ بیمار یہ وظیفہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اگر بیمار نہیں پڑھ سکتا، ایسی حالت ہے حالات زیادہ خراب ہیں تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی بیمار کے قریب بیٹھ کر اس پانی کے گلاس پر 8, 9 اور 10 محرم یا اللہ یا سلام یا مؤمنو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ لا علاج بیماری بھی اس عمل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے پورا سال لوگ پانی کو دم کر کے رکھ لیتے ہیں اور پورا سال استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس پانی کی تاثیر پورے سال تک کافی رہتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس پانی کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے ماہ محرم الحرام کی 8، 9 اور 10 تاریخ یوم عاشورہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا واسطہ۔ اے میرے مولا، انہوں نے جس آزمائشوں میں زندگی گزاری، اے میرے مولا تجھے ان حسنین کریمین کا واسطہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا واسطہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا واسطہ، حضرت زین العابدین کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ۔ اے میرے مولا، جو تنگ دست ہے، جو بیکاری ہے، جو فقیر ہے، جو قرض دار ہے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے وہ پریشان ہے، اے میرے مولا اس کو اس ماہ محرم الحرام کے صدقے، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے، اے میرے مولا آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، تنگ دست کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، اے میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ اے میرے مولا ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اب دوستو آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل بھی کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ محرم الحرام کی 8، 9 اور 10 تاریخ یوم عاشورہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن کی خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ آپ کی، میری، ہم سب کی تمام کی نیک جائز حاجات اور مرادیں ہی پوری ہو جائیں۔
اب آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ دوستو دیکھیں جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت بھی پریشان ہے۔ دوستو آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جائے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔ میں نے تو اپنا حق ادا کیا، اب آپ بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے، اور محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بن جائیں گے، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود بن جائیں گے، کیونکہ جو شخص آج کے اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا ہی بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اب دوستو عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی، اپنے خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ بیماری کے لیے نیت کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے بیماری سے شفا عطا فرما۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے اگر آپ میں سے کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد بگڑ چکی ہے، ضدی ہو چکی ہے، شرابی ہے، زانی ہو چکی ہے، نافرمان اولاد کے لیے نیت کریں کہ یا ارحم الراحمین، نافرمان اولاد کو حسنین کریمین کے صدقے فرما بردار بنا دیجئے۔ اس طرح اگر آپ اپنے شوہر سے تنگ آ چکے ہیں، شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ساس کی سنتا ہے، دیورانی کی سنتا ہے، جیٹھانی کی سنتا ہے، لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، یہ دم کیا گیا پانی پلائیں، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں جادو، جنات، آسیب کے اثرات ہیں، شیطانی نحوستیں ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ دم کیا ہوا پانی بیٹی کو پلانے کی دیر ہے، بیٹی کے رشتے خود بخود چل کر آئیں گے، ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں یہ پانی چھڑکنے کی دیر ہے، کاروبار سے ہر طرح کی بندشیں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں آج کے دور میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن آپ کی ہی جڑیں کاٹتے ہیں، کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، کسی سے بھی آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ پھر آج روحانی طاقت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ آپ نے پانی پر بڑے بڑے اعمال پڑھے ہوں گے، پانی کو دم کر کے بہت بار استعمال کیا ہوگا، لیکن جب پانی کے گلاس پر یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر باقی تمام اعمال سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن 8، 9 اور 10 محرم، یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا جو خاص عمل ہے، جو اس دن کا مقبول عمل ہے، وہ پانی کے گلاس پر اللہ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں عمل کا ایک ایک نقطہ اس طرح سمجھا رہا ہوں، یہ محرم کے خاص دن ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے پڑھنے پڑھانے میں کسی طرح کی غلطی ہو جائے، غلطی آپ خود کریں گے اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نیت کا طریقہ جس طرح بتایا ہے اسی طرح کریں، کیونکہ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج اس موقع کو نہ چھوڑیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا، کیونکہ آج اللہ دینے کو تیار ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر پورا سال آپ مانگیں اور آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یا اللہ، یا سلام، یا مؤمن، اللہ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ اللہ کے یہ 3 نام، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ کے صفاتی نام ہے۔ 8، 9 اور 10 محرم، یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن یا اللہ، یا سلام، یا مؤمن پڑھنے سے اللہ سلامتی بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ مومن کی معراج فرماتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اللہ کی سلامتی کی، اللہ کی حفاظت کی، اللہ کے رحم و کرم کی، اور آج یہ 3 نام پانی کے گلاس پر پڑھتے ہی یہ پانی کا گلاس آپ کے لیے راحت بن جائے گا، سلامتی بن جائے گا، بیماری سے شفا بن جائے گا، ایک ایسا آب زمزم بن جائے گا، آب حیات بن جائے گا جو آپ کو ہر طرح سے کامیاب بنا دے گا، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے حوالے سے، بندشوں کے حوالے سے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے، یعنی کہ پانی کا یہ گلاس ہر مقصد کو، ہر تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ جن لوگوں نے یہ وظیفہ پچھلے سال پڑھا، آج تک لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ وظیفہ دوبارہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ یہ عمل صرف 8، 9 اور 10 محرم کو کیا جاتا ہے۔ میں بھی یہ وظیفہ پڑھوں گا کیونکہ میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں، میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟
یا اللہ یا سلام یا مؤمن کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلام یا مؤمن ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام یا مؤمن ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام یا مؤمن ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی بیشی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی طریقے سے پڑھے جائیں گے تو بہتر ہے، انہی طریقے سے نیت کریں، انہی کے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ پانی کا یہ ایک ایک قطرہ آپ کو کیسے کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ پانی کی طرح کامیابی کی طرف بہتے چلے جائیں گے۔ جس طرح پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اس طرح آپ بھی اپنی کامیابی کے راستے خود بنائیں گے۔ آپ جس طرف جائیں گے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ بھی پانی کی طرح صاف اور ستھرے ہو جائیں گے، پانی کی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا سلام یا مؤمن 21 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لاڈلی سورت ہے، یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اللہ کو اپنی کتاب قرآن مجید سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس سورہ فاتحہ سے کیا۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واحد قرآنی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ اور جب اس سورت مبارکہ کو پانی کے گلاس پر پڑھا جاتا ہے تو شیطان کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ آج اگر آپ کا دشمن آپ کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، آپ کے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے پریشانیوں سے جان نہیں چھوٹ رہی، وہ کام جو کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آپ کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج لا علاج بیماری کے لیے پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ سورہ فاتحہ کا پتہ ہی نہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے بسم اللہ سے شروع کر کے آمین تک سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے اور 7 بار پڑھنا ہے، 7 کا عدد یاد رکھنا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت مبارکہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی جس رکعت میں نہ پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور آج آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم بھی کرنا ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر حسنین کریمین کو، تمام کربلائی شہداء کو، جتنے بھی اللہ کے دین کی خاطر اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم بھی کرنا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ کربلا کے شہداء کو ایصال ثواب کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے بگڑے کام کیسے سنوریں گے۔ یہی وہ کامیابی کا راستہ ہے جو آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ دوستو 8، 9 اور 10 محرم یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن بڑے بڑے اعمال بتائے جائیں گے، بڑے بڑے اعمال کریں گے، لیکن جو ان دنوں کے خاص اعمال ہیں وہ پانی کے گلاس پر اللہ کے 3 نام اور سورہ فاتحہ کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے بعد آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی تسبیح کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن جو آپ کا خاص عمل ہے وہ پانی کے گلاس پر یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے لے کر آمین تک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 کے عدد کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ محرم یوم عاشورہ کے دن 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ یہ پانی انسان کے جسم میں 70% تک موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی کامیابی میں 70% حصہ اس پانی کا ہے۔ اگر آج اس پانی پر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، پانی آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، کیونکہ یہ عام پانی نہیں، یہ محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخ یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کا روحانی عمل کرنے کے بعد ایسا طاقتور عمل ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ اس پانی کو جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اس مقصد میں آپ کو کامیابی گارنٹی کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ فاتحہ شریف کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ 7 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس کو ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن اللہ والوں کے راز ہیں جو آج تک کسی نے بتائی ہی نہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ پانی کے گلاس پر آج تک جس انسان نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس مصیبت کے لیے، جس تنگ دستی کے لیے اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھا ہے، اللہ سے جو بھی مانگا ہے، اللہ نے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ سے 1 لاکھ مانگا، اللہ نے اسے لاکھوں سے نوازا۔ اور یہ قرآنی آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ جب فرشتوں پر مشکل وقت آتا، جب فرشتوں پر صحابہ کرام پر مشکل وقت آتا،
صحابہ کرام اللہ کو اس آیت مبارکہ سے پکارتے اور اللہ صحابہ کرام کی ہر مشکل پریشانی کو ٹال دیتا۔ یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آج تک جس نے جو بھی مانگا ہے اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اور جب اس قرآنی آیت مبارکہ کو 8، 9 اور 10 محرم یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے مبارک دن پانی کے گلاس پر پڑھا جاتا ہے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 8، 9 اور 10 محرم، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں بیٹھ کر اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ محرم کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں شہدائے کربلا کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو فرشتے فرماتے ہیں اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھ کر تجھے یاد کر رہا ہے، تجھ سے اپنی حاجت کی فریاد کر رہا ہے، بیمار ہے بیماری سے شفا چاہتا ہے، بے روزگار ہے روزگار چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے۔ بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے محرم کی حرمت کے مطابق، اللہ کی عظمت کے مطابق شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرماؤ، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرماؤ۔ پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور آپ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ جو ساری زندگی نہ مل سکا آج پانی کے گلاس پر یہ 3 اعمال کرتے ہی مل جائے گا۔ آج اس عمل کو آزما لو، پوری زندگی عیش کرو گے، پوری زندگی۔ آپ کو دوبارہ انشاءاللہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس آپ نے اس پانی کے گلاس پر 3 اعمال پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے بعد پانی کا استعمال کیسے کرتے رہنا ہے، پورا سال اس پانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دوستو آپ نے عمل مکمل کر لیا، عمل کا طریقہ دوبارہ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ، یا سلام، یا مؤمن 21 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، آمین تک آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر فرشتوں کا وظیفہ، صحابہ کرام کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس قرآنی آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل یہاں تک مکمل ہو چکا۔ اب پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے یہ پانی کسی بیمار کے لیے دم کیا ہے تو بیمار کو پلا دیں۔ آپ اس پانی کو ایک بڑی سی گیلن میں مکس کر لیں۔ جب تک یہ پانی گیلن میں مکس کر کے اپنے پاس حفاظت سے رکھیں گے پورا سال، جب بھی کوئی بیمار ہو کسی بھی بیمار کو یہ پانی پلا دیں، کسی بھی بیماری کے لیے یہ پانی پلا دیں، انشاءاللہ بیمار کی بیماری چلی جائے گی۔ اور یہ دم کیا ہوا پانی جس گیلن میں ڈالنا ہے وہ گیلن زمین پر نہیں رکھنی، وہ گیلن کسی اونچی جگہ پر رکھنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی نافرمان اولاد کے لیے پڑھا ہے تو یہ دم کیا گیا پانی نافرمان اولاد کو پلا دیں، کسی جوس میں پلا دیں، کسی کھانے میں پلا دیں، انشاءاللہ بیمار کی بیماری بھی چلی جائے گی اور اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں، آپ 8، 9 اور 10 محرم ان 3 دنوں کے اندر کوئی بھی نظر نیاز کرتے ہیں، کوئی میٹھی چیز بانٹتے ہیں، گھر میں چاول پکاتے ہیں، کچھ بھی بانٹتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، اس میں یہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ گھر کی نیاز میں کھیر میں ملا کر چیز بنا کر بانٹیں گے، ویسے ہی آپ کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ نیاز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز جسے کہا جاتا ہے، اس میں یہ دم کیا گیا پانی استعمال کرنے سے رزق اور دولت طوفان کی طرح آتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر آتا ہے۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، دکان کے 4 کونوں میں یہ پانی چھڑکیں اور کوشش کریں کہ یہ پانی زمین پر نہ گرے۔ دکان پر کسی بھی طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات یا بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں نحوستیں ہیں، آپ کے گھر میں دل نہیں لگتا، گھر میں نچاکیاں ہیں، گھر کے تمام افراد یہ پانی بھی پئیں، گھر کے 4 کونوں میں یہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ اگر میں آپ کو 8، 9 اور 10 محرم، یوم عاشورہ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن پانی کے گلاس پر یہ 3 اعمال کے فائدے گنوانا شروع کروں تو میں تھک جاؤں گا۔
لیکن اس کے فائدے ختم نہیں ہوں گے، اس لیے آپ دنیا کے ہر مقصد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوستو اتنی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے، ایک بار لائک تو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ واقعی لوگوں کو یہ وظیفے پسند آئے ہیں۔ پھر میں آپ کے لیے انشاءاللہ 11 محرم سے لے کر 30 محرم تک کے بھی طاقتور اعمال لے کر آتا رہوں گا۔ تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی